آپ نے الطاف حسین کو تو دھکیل دیا، اسے برا بنا دیا، لیکن اس کے فلسفے پر آپ آج بھی عمل پیرا ہیں۔ یہ گل پلازہ اس دور کی نشانی ہے جو آج آپ کو آئینہ دکھا رہا ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا۔ اور آپ کہتے ہیں صوبائی حکومت، یہ پہلی بار ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہیں۔ آپ تو ہر بار ہمارے ساتھ حکومت میں شامل رہے ہیں صوبائی میں۔ اگر ہم پہ کوئی ذمہ داری آتی ہے تو وہ آپ پر بھی برابر آتی ہے۔ جن کا نقصان ہوا ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، اور یہ پہلی بار نہیں، پورا پاکستان گواہ ہو نہ ہو، کراچی گواہ ہے کہ اس سے پہلے ٹمبر مارکیٹ میں لگنے والی آگ جس طرح حکومت سندھ نے فل کمپنسیٹ کیا، پاکستان کی تاریخ میں ایسی مثال کہیں نہیں۔ اور اس طرح کے کئی واقعات ہیں، میں ایک واقعے کے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ جس طرح ابھی ہوا کہ پک اینڈ چوز میں گل پلازہ کا تو ذکر کروں، فیکٹری کا بلدیہ کی نہ کروں، نہیں، میں سب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نہ چور ہوں، نہ میری داڑھی ہے، اور نہ میرا اس میں تنکا ہے۔ اب آئیے جناب، آپ کہتے ہیں کراچی وفاق کو اتنا، آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ سندھ وفاق کو 65% دیتا ہے؟ آپ نے الطاف حسین کو تو دھکیل دیا، اسے برا بنا دیا، لیکن اس کے فلسفے پر آپ آج بھی عمل پیرا ہیں۔ اس نے تقسیم کی سیاست کی، اس نے 30 سال قتل و غارت کرائی کراچی میں۔ آج اب خود پریس کانفرنسز میں گالیاں بک رہے ہیں اس کو، خود آپ کہہ رہے ہیں کہ نوجوان نسل کو تباہ کر دیا اس نے، لیکن نفرت کی سیاست اور فلسفہ الطاف سے آپ آج بھی الگ نہیں ہوئے۔ آپ اسی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ جی کراچی، او بھائی کراچی سندھ کا ایک شہر ہے، کراچی سندھ کا ایک شہر ہے۔ آپ کہیں کہ سندھ وفاق کو 65% دیتا ہے، آپ آئیں ہمارے ساتھ مل کے جو سندھ کے حقوق ہیں وہ وفاق سے مانگے۔ آپ آئیں ہمارے ساتھ مل کر جدوجہد کریں کہ جو وفاق سندھ کے ساتھ سوتیلی ماں والا سلوک کرتا ہے، تو آپ بھی سندھ میں رہتے ہیں، میں بھی سندھ میں رہتا ہوں، آئیں ہم مل کے سندھ کی جنگ لڑیں۔ نہیں، آپ یہ کبھی نہیں کریں گے۔ اور آپ کہتے ہیں صوبائی حکومت، یہ پہلی بار ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہیں۔ آپ تو ہر بار ہمارے ساتھ حکومت میں شامل رہے ہیں صوبائی میں، ہر بار۔ اگر ہم پہ کوئی ذمہ داری آتی ہے تو وہ آپ پر بھی برابر آتی ہے۔ اب آپ کو سر میں وہ دلچسپ بات بتاؤں گا جو اس ایوان کے لیے بھی شاید نئی ہوگی۔ یہ گل پلازہ ایک منزل عمارت تھی، ایک منزل۔ اس وقت ہمارا میئر بھی نہیں تھا اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بھی نہیں تھی۔ الطاف حسین کا گن مین گارڈ، ہسٹری بتا رہا ہوں آپ کو ایوان میں، گوگا، اس کا نام تھا شعیب گوگا، وہ ٹی وی پر بھی آ کر انٹرویو دے چکا ہے۔ یہ ایک منزلہ عمارت کو جبرن اس نے 2 منزلہ، پھر 3 منزلہ، پھر 4 منزلہ، پھر بیسمنٹ ختم کر کے گوڈاؤن بنائے، ایک دکان کو 2 میں تقسیم کیا، چھوٹی چھوٹی دکانیں بنائیں، چلنے کا راستہ نہیں۔ یہ سب اس دور میں ہوا جب ہم نہ میئر تھے، نہ ہم سندھ گورنمنٹ میں تھے، سب کچھ کسی اور کے حوالے تھا۔ 100 آدمی روزانہ اشارے پہ قتل ہو جاتا تھا، شام کو پوچھا جاتا تھا اسکور کتنا ہوا ہے۔ یہ اس وقت بنا ہے۔ یہ گل پلازہ اس دور کی نشانی ہے جو آج آپ کو آئینہ دکھا رہا ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ آج جو وہاں
میرے معصوم 60 یا 70 افراد اس ملبے میں دبے ہوئے ہیں، ان کی روحیں بد دعا دے رہی ہیں اس وقت آپ کو، کہ جب وہ کراچی کے قاتل گلیوں میں دندناتے پھرتے تھے اور اس طرح کے ناجائز پروجیکٹ بنواتے تھے جس سے کوئی نہ باہر نکل سکتا ہے ایمرجنسی میں، نہ اندر داخل ہو سکتا ہے۔ آج بھی ایسی کئی عمارتیں اور بھی موجود ہیں، اور اگر آپ ان کے بننے کا ٹائم، سن اور سال دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کب کون کہاں کس کرسی پہ بیٹھا تھا۔ کہاں سے آئی ہے چائنا کٹنگ؟ کراچی کی امیونٹی کہاں گئی؟ کس نے بیچی؟ پارک گراؤنڈ ہمارے کس نے ختم کیے؟ پلاٹنگ کس نے کی ناجائز؟ سپریم کورٹ میں موجود ہے یہ۔ اچھا، کیونکہ جب میں نے کہا نا کہ یہ دو جماعتیں، جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم، یہ ایک دوسرے کے کاموں کو اچھی طرح جانتے ہیں، تو یہی سپریم کورٹ میں بھی جماعت اسلامی گئی ہوئی ہے کہ جی یہ چائنا کٹنگ کرتے تھے، اور انہوں نے بہت حد تک یہ ثابت بھی کر دیا ہے۔ اور ان کا موقف ہے کہ نہیں جی یہ جماعت اسلامی کرتی تھی، ہمارا اس میں کوئی ذکر نہیں۔